زبور 31واں۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں۔ میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے۔ میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے۔ تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے۔ تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا۔ تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم اور میری عمر کراہنے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے ازبس انگشت نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے۔ میں مردہ کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں۔ میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ لیکن اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں نے کہا، تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اپنے چہرے کو اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ شریر شرمندہ ہو جائیں اور پاتال میں خاموش ہوں، جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں، جو صادقوں کے خلاف غرور اور حقارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں۔ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا۔ تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند سے محبت رکھو، اے اس کے سب مقدسو۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔
اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ زبور 32۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہ پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ زبور 33۔ اے صادقو، خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو۔ اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی، اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے
جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ زبور 34۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے، وہ خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی، اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور 35۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔
ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी निजात हूं। जो मेरी जान के ख़्वाहां हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हों। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पिस्पा और परेशान हों। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदावंद का फरिश्ता उनको रेंगता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड्ढे में जाल बिछाया और नाहक मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा है। उस पर नागहान तबाही आ पड़े, और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, ऐ खुदावंद, तुझसा कौन? जो गरीबों को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है, और मस्कीन व मोहताज को गारित घर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं, और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहां तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सिर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी मां के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ियाफतों के बदतमीज मस्खरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ऐ खुदावंद, तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गारतगरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मक जनी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते, बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहां तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, आहा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया है। ऐ खुदावंद, तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ऐ खुदावंद, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग, और मेरे मुआमला के लिए ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाएं, आहा, हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा और परेशान हो। जो मेरे मुकाबला में तकब्बुर करते हैं वो शर्मिंदगी और रुस्वाई से मुलव्विस हों।
جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ زبور 36واں۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں۔ وہ دانش اور نیکی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے۔ وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں۔ وہ بدی سے نفرت کرتا ہے۔ اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خداوند، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو، اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے، اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے۔ بد کردار وہاں گر پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے۔ زبور 37واں۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے۔ خداوند اس پر ہنسے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ شریروں نے تلوار نکالی
اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں۔ ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے، لیکن شریر ہلاک ہوں گے۔ خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ بدی کو چھوڑے دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے۔ لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم کلہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ زبور 38۔ اے خداوند، اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے، اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے
میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی، اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں، اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہا۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں، اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں۔ پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا، اور جس کے منہ میں ملامت کی باتیں نہیں۔ کیونکہ اے خداوند، مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو جواب دے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں، اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا، اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں، اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے چھوڑ نہ دے۔ اے میرے خدا، مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ زبور 39۔ میں نے کہا، میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے، میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا، اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند، ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالیشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں۔ وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔
میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ زبور 40واں۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے، اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تمار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند، تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر۔ تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند، مہربانی کر کے مجھے چھڑا۔ اے خداوند، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، وہ سب شرمندہ اور کھجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں، وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ جو مجھ پر آہا ہا کرتے ہیں، وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو۔ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے۔ میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، دیر نہ کر۔